ایک بات کرنے لگا ہوں، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بات کروں آپ کو جھٹکا لگ جائے۔ علماء نے لکھا ہے اذ یقول لصاحبہ کے اوپر کہ جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَنْكَرَ نَصَّ الْقُرْآنِ، اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ایک لفظ کا انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ ویسے تو سارے کے سارے صحابہ صدیقین ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ جس وقت مال کی باری آئی تو سارے کا سارا مال اٹھا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ جس وقت ہجرت کی باری آئی تو اس وقت کافی راتاں پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے اندر انتظار کر رہے ہیں۔ جس وقت مشرکین مکہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر مکہ سے نکلنے کے اوپر کیا کر دیا؟ مجبور کر دیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے اوپر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو صحن کے اندر ایک شخص نظر آیا، تو پوچھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کافی راتیں ہو گئی ہیں، جاگ کے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو ہماری بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی پچھلے جمعے کے اوپر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کا سارے مال کی گڈی باندھی اور اٹھا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ غرض کیا تھی؟ کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری غرض نہیں تھی۔ غرض تھی کہ میں پاک ہو جاؤں اور رب کی رضا کے لیے۔ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کہ اس احسان کا کیا چکا رہے ہیں؟ بدلہ چکا رہے ہیں۔ نہ، کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، رب کی رضا کے لیے سارے کا سارا مال اٹھا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ اس دن خود بھی اپنے وجود کے کپڑے اتار کر، پھٹا پرانا ٹاٹ پہن کر اپنے بدن کو، اپنے وجود کو ڈھانپ لیا، لیکن وہ کپڑے بھی اللہ کے راستے میں دے دیے۔ جس وقت کپڑے دیے نا، اپنے وجود کے اوپر ٹاٹ پہن لیا، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھی حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جا جبریل امین ابو بکر کو میرا سلام کہنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تجھے سلام کہتا ہے، میری طرف آپ کی طرف کسی خان کا، چودھری کا، ملک کا، وزیر اعظم کا سلام آئے تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہم کیا کپڑوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ ہماری طرف فلاں کا کیا آیا ہے؟ سلام آیا ہے۔ فلاں اخبار میں کیا آیا ہے؟ رسالے میں میرا کیا آیا ہے؟ نام آیا ہے، سلام آیا ہے۔ لیکن سلام کون بھیجنے والا ہے؟ اللہ رب العزت بھیجنے والا ہے۔ کس کو سلام بھیجا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام بھیجا۔ اے جبریل جانا صدیق اکبر کو میرا سلام کہنا۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا کہ اے صدیق اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے، اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا واقعی اللہ نے میرا نام لیا ہے؟
کیا واقعی اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبریل امین آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سلام ہے، ان سے پوچھو نا کیا اس فقر کی حالت میں ابو بکر مجھ پر راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس فقر کی حالت میں ابو بکر سے پوچھو نا میرے اوپر راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بے ساختہ کہنے لگے اسخط علی ربی، میں ابو بکر رب کے اوپر کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں ابو بکر رب کے اوپر کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا ربی راضٍ، انا ربی راضٍ، انا ربی راضٍ، کہنے لگے میں ہر حالت میں اپنی قضا، اپنے رب کی قضا کے اوپر راضی ہوں، ہر حالت کے اندر میں اپنی رضا، اپنے رب کی رضا کے اوپر کیا ہوں؟ راضی ہوں نا، کیا ہوں؟ راضی ہوں نا۔ اس لیے جس وقت فرش کے اوپر صدیق اکبر نے ٹاٹ پہنے، اس وقت اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھی حکم دیا نا تم بھی کیا پہنو؟ اسی طرح کا ٹاٹ پہنو نا جس طرح صدیق اکبر نے پہنا ہے۔ جبریل امین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پھٹا پرانا ٹاٹ پہنا ہوا ہے، تو میرے محبوب نے پوچھا ہے جبریل آج ابھی عجیب لباس میں آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا یا رسول اللہ میں اکیلا نہیں یہ لباس پہن کر آیا، فرشتوں کی پوری جماعت لباس یہ پہن کے آئی ہے، کیونکہ زمین کے اوپر آپ کے یار ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے۔ آپ کے یار ابو بکر نے یہ لباس زمین کے اوپر پہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی کیا دے دیا؟ حکم دے دیا کہ تم بھی کیا پہنو؟ یہ لباس پہنو۔ ابو بکر کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا، کیا آیا؟ اتنا پسند آیا، اتنی عاجزی، اتنی تواضع۔ پھر کیا ہے؟ ایک دن کالی سیاہ رات ہے، سین کے اندر چرپائیاں لگی ہوئی ہیں، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو آسمان ستاروں سے مزین ہے، بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو میری ماں کے دل میں خیال پیدا ہوا میں آج کیوں نہ سوال کروں اپنے محبوب سے۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ ان ستاروں کی مانند جنہوں نے آسمان کو روشن کیا ہوا ہے، جن ستاروں نے آسمان کو مزین کیا ہوا ہے، کیا ان ستاروں کی مانند کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ کیا کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا نعم یا عمر، ہاں ہاں عمر کی ہو سکتی ہیں۔ کس کی ہو سکتی ہیں؟ عمر کی ہو سکتی ہیں۔ میری ماں تھوڑی سی خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد پھر سوال کیا اے میرے محبوب میرے ابا جان کی نیکیوں کا کیا بنے گا؟ میرے ابا جان کی نیکیوں کا کیا بنے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں پوچھتی ہے، عمر کی نیکیاں، ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہو اور ابو بکر کی ہجرت والی رات ایک طرف ہے۔ ابو بکر کی ہجرت والی رات کیا ہے؟ ایک طرف ہے نا۔ پھر کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، کہنے لگے اے میرے یار ابو بکر، اے میرے دوست ابو بکر، آج میں اور آپ سودا نہ کر لئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کس چیز کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں وہ ہجرت والی 3 راتیں ہیں، ان 3 راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دے اور میری ساری نیکیاں تم لے لو، میری ساری زندگی کی نیکیاں
تم لے لو نا، ان ہجرت والی 3 راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دو نا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عمر وہاں تو موجود نہیں تھا، وہاں عثمان موجود نہیں تھا، وہاں علی موجود نہیں تھا، وہاں سعید موجود نہیں تھا، وہاں سعد موجود نہیں تھا، وہاں زبیر موجود نہیں تھا، کلہ میں تھا اور کلہ میرا محبوب تھا۔ تم تو ایک رات مانگ رہے ہو، میں ایک اس رات کا ایک لمحہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایک لمحہ بھی دینے کے لیے تیار ہو نہیں ہوں۔ وہ خلوت، وہ جلوت، اللہ اکبر۔ ایک دن میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ان دروازوں کے نام لوگوں کے اعمال کے مناسبت کی وجہ سے رکھے گئے ہیں۔ جو زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں اس باب الصلاۃ، اس دروازے کا نام ہے، وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ جو زیادہ روزے رکھنے والے ہیں اس باب الریان دروازے سے بلاوا آئے گا، وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ جو زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں اس دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، وہ اس دروازے سے ان کو بلاوا آئے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلاوا آئے، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلاوا آئے؟ اگر ایک دروازے سے بھی بلاوا آ جائے تو کام تو بن جائے گا، لیکن یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتائیے نا جنت کے 8 دروازوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو بلاوا آ جائے؟ میرے محبوب خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے توقف فرمایا، توقف فرمانے کے بعد کہنے لگے ارجو ان یکون ھذا، اے ابو بکر مجھے امید ہے وہ تو ہی ابو بکر ہی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے کیا آ جائے گا؟ بلاوا آ جائے گا۔ تو پچھلے جمعے کے اوپر میں نے کہا تھا کہ صدیق کا لقب قرآن سے بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کیا ہے؟ بل انت صدیق، اے صدیق، اے ابو بکر تو کیا ہے؟ صدیق ہے، تو کیا ہے؟ صدیق ہے۔ آؤ آج ایک اور لفظ قرآن سے آپ کو بتانے لگا ہوں، صاحبی۔ کیا؟ صاحبی۔ قرآن کہہ رہا ہے ابو بکر کو، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، جو بات بھی کروں گا انشاءاللہ قرآن و حدیث سے کروں گا۔ صاحبی، ابو بکر کیا ہے؟ صحابی ہے۔ کیا ہے؟ صحابی ہے میرے محبوب پیغمبر کا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جس وقت غار ثور کے اندر میرا محبوب جناب محمد الرسول اللہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 راتیں گزاری، مشرکین نے کیا کیا؟ آپ کا تعاقب کیا نا، پیچھا کرتے کرتے غار کے اوپر پہنچ گئے نا۔ کہاں پہنچ گئے؟ غار کے اوپر پہنچ گئے نا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سامنے ذکر فرمایا کہ مشرکین ہمارا تعاقب کرتے کرتے غار کے اوپر پہنچ گئے، ان کے پاؤں مجھے نظر آ رہے تھے، اگر وہ نیچے غار کے اندر دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے، ہمیں دیکھ لیتے نا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، لا تحزن، فرمایا نا اپنے ساتھی کو کیا کہہ رہے تھے؟ غم نہ کر، غم نہ کر، پریشانی نہ کر۔ ابو بکر کو غم اپنی ذات کا نہیں تھا، ابو بکر کو پریشانی اپنی ذات کو نہیں تھی، غم تھا، پریشانی تھی تو میرے محبوب کی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین کے نجس ہاتھوں سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچے۔
کیا پہنچے میرے محبوب کو؟ تکلیف پہنچے نا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، وہ اپنے رفیق سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ میرا محبوب تو پہلے بھی اطمینان میں تھا، میرا محبوب تو پہلے بھی کیا تھا؟ اطمینان میں تھے۔ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کے دل کے اوپر سکینت نازل کر دی۔ کیا کر دی؟ سکینت نازل کر دی۔ اس لیے اذ یقول لصاحبہ، پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ لصاحبہ سے مراد کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بات کروں آپ کو جھٹکا لگ جائے، آپ کو جھٹکا لگ جائے۔ علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے اذ یقول لصاحبہ کے اوپر کہ جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَنْكَرَ نَصَّ الْقُرْآنِ، اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ایک لفظ کا انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ کون ہے؟ کافر ہے۔ قرآن نے بھی ابو بکر کو صاحبی کہا نا۔ آؤ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا کیا تھا؟ رفیق تھا۔ وصاحبی فی الحوض، اور حوض کوثر کے اوپر بھی کیا ہوگا؟ تو میرا رفیق اور دوست ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ حوض کوثر کے اوپر بھی کیا؟ انت صاحبی، وہی لفظ ہے کیا؟ انت صاحبی فی الغار وصاحبی فی الحوض، اے ابو بکر غار میں بھی تو کیا تھا؟ میرا رفیق اور ساتھی تھا، اور حوض کوثر کے اوپر بھی کیا ہوگا؟ تو میرا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ساتھی اور رفیق ہوگا۔ قرآن اور نبی ساتھ ساتھ چلیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا قرآن اور کہے نبی کچھ اور کہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن جو بات کرے گا نبی بھی کیا کرے گا؟ وہی بات کرے گا۔ ہاں قرآن نے ایک بات کی لیکن لوگوں نے نبی کے متھے گھڑ کے باتیں کیا لگا دی کہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا، پیر صاحب نے یہ کہا، فلاں حدیث میں یہ آ گیا، فلاں روایت میں یہ آ گیا۔ جو روایت قرآن کے مقابلے میں آ جائے اس کو ٹھکرایا جائے گا، اس کو ٹھکرایا جائے گا۔ کیوں؟ قرآن نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا، میرے محبوب نے بھی کیا کہا؟ ابو بکر کو صدیق کہا، اور قرآن نے بھی ابو بکر کو صاحبی کہا، اور میرے محبوب نے بھی کیا کہا؟ ابو بکر کو اپنا صاحبی اور رفیق اور دوست کہا۔ ساتھ ساتھ چلیں گے، نبی کچھ اور فرمائے، کچھ قرآن کچھ اور فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مولوی کی اپنی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی اپنی باتیں ہیں۔ اس لیے کیا ہوا نا، جس وقت ایک دن سفر کی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بیوی ساتھ تھیں۔ اس کے بعد ان کی کیا ہو گیا؟ سفر کی حالت میں کیا ہو گیا؟ ہار گم گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہار گم گیا۔ پھر کیا ہوا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو روک دیا کہ کیا کرو؟ ہار تلاش کرو، ہار تلاش کرو نا۔ جس وقت سارے صحابہ ہار تلاش کرنے میں لگ گئے، ہار تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت قریب آ گیا،
نماز کا وقت کیا آ گیا؟ قریب آ گیا نا۔ جس وقت نماز کا وقت قریب آیا پانی بھی وہاں موجود نہیں تھا، پانی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ صحابہ کو دقت پریشانی محسوس ہوئی، پریشان ہو گئے صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، بیٹی کی شکایت کی، آپ کی بیٹی کی وجہ سے، ہار گم ہونے کی وجہ سے صحابہ پریشان ہیں، نماز کا وقت ہے، پانی موجود نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اپنی بیٹی کو کیا ماری؟ چوکے ماری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کیا تھی؟ ایک چھڑی تھی، ایک سوٹی تھی۔ اس سوٹی کے ذریعے میری امی جان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوک میں کیا کرتے ہیں؟ چوک دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ میری ماں فرماتی ہیں جس وقت میرے باپ نے مجھے چوکے ماری اس وقت مجھے شدید درد ہوا، لیکن میں نے اپنا درد برداشت کر لیا۔ کیوں درد برداشت کیا؟ اس وجہ سے کہ میرے زانوں کے اوپر میرا محبوب سویا ہوا تھا۔ میرا محبوب کیا تھا؟ سویا ہوا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اپنا زانو نہیں ہلایا، اس وجہ سے میں نے اپنا زانو نہیں ہٹایا۔ کیوں؟ کہ میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے، میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ جس وقت یہ پریشانی لیک ہوئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تیمم کا حکم اللہ رب العزت نے نازل کر دیا، تیمم کا حکم اللہ نے کیا کر دیا؟ نازل کر دیا۔ یہ کوئی پہلی فضیلت نہیں، ابو بکر کے خاندان کی یہ کوئی پہلی فضیلت نہیں، اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ ابو بکر کے خاندان کی کیا ہیں؟ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جس وقت غار میں تھے تو اس وقت سر مبارک کہاں تھا میرے محبوب کا؟ ابو بکر کی گود میں۔ کس کی گود میں تھا؟ ابو بکر کی گود میں۔ نیچے سے سانپ نے ڈسا، درد برداشت کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے محبوب کے غلاب کے اوپر کیا گرے؟ آنسو گرے۔ تو میرے محبوب نے پوچھ لیا، ما یبکیک یا ابا بکر، ابو بکر کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا۔ تو میرے محبوب نے کیا کیا؟ اپنے لعاب دان مبارک لگائی، اپنے لعاب دان مبارک لگائی، اور درد بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ایک اور موقع بھی تھا، میرے محبوب کے غلاب کے اوپر کیا گرے تھے؟ آنسو گرے تھے، لیکن اس دن پوچھا نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ اکبر، تو یہ بھی کیا ہے؟ ابو بکر کے خاندان کی کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ کیا ہے؟ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ کی اور ابو بکر کے گھرانے کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم نازل کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم نازل کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی ابو بکر کہنے لگے، بیٹی پہلے بھی آپ کا ہار گم گیا تھا، اس کی وجہ سے بھی پورا مہینہ میرے محبوب کو کیا اٹھانی پڑی؟ پریشانی اٹھانی پڑی، پورا مہینہ پریشانی اٹھانی پڑی۔ ہر دفعہ تیرے ہی ہار گم ہو جاتا ہے، ہر دفعہ تیرے ہی ہار گم ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی اللہ رب العزت نے ابو بکر کے خاندان کی پریشانی کو دور کیا۔ اللہ رب العزت نے سبحانک ھذا بہتان عظیم قرآن بنا کے نازل کر دیا، قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ تو اس لیے صحابہ کی پریشانی، ابو بکر کے خاندان کی پریشانی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آسمانوں سے قرآن بنا کے محمد کے سینے کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ نازل کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ نازل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موقع بھی تھا، اور ایک اور موقع کے اوپر ابو بکر کی خلافت اور جانشینی کی طرف میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ اشارہ فرمایا۔ واضح طور پہ تھا، آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے اوپر نامزد نہیں کیا، لیکن حدیث مبارکہ سے کافی ایسے اشارات ملتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی خلافت، آپ کی جانشین کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے۔ ایک عورت آتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سوال لے کر آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ایک سوال ہے۔ تو میرے محبوب کسی کام میں کیا تھے؟ مصروف تھے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کل آنا، کل آنا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ ارائیت ان جئتو، اگر کل میں آؤں ولم اجد کا، اور میں آپ کو نہ پاؤں، اور میں آپ کو نہ پاؤں، کأنہا ترید الموت، آپ کیا پا جائیں؟ وفات پا جائیں۔ یہ اس عورت کے الفاظ ہیں، حدیث کی کتابوں میں کیا ہیں؟ یہ موجود ہیں۔ کأنہا ترید الموت، یا رسول اللہ کل میں آؤں اور میں کل آپ کو موجود ہو نہ پاؤں، آپ وفات پا جائیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا فلم تجدینی، اگر تو مجھے نہ پائے نا، فات ابا بکر، فات ابا بکر، ابو بکر کے پاس چلی جانا، ابو بکر آپ کے سوال کو کیا کر دے گا؟ حل کر دے گا۔ تو اس سے کیا اشارہ ملتا ہے؟ صدیق اکبر کی فضیلت اور آپ کے بعد آپ کی خلافت کی طرف کیا ہے؟ واضح اشارہ ہے۔ کیا ہے؟ واضح اشارہ ہے۔ اور ایک اور موقع کے اوپر جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان آخری خطبہ ارشاد فرمایا، تو میرے محبوب نے فرمایا میرے اوپر، لوگوں کے اوپر بہت سارے احسانات تھے، لیکن میں نے سب کے احسانات چکا دیے سوائے ابو بکر کے احسان کے، سوائے ابو بکر کے احسان کے۔ اس کا احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اللہ رب العزت چکائے گا۔ کون چکائے گا؟ اللہ رب العزت چکائے گا۔ یہ بھی کیا ہے؟ واضح اشارہ ہے صدیق اکبر کی خلافت کی طرف۔ اور جمعرات کا دن ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں کیا ہے؟ شدید مبتلا ہے اور شدید بخار ہے۔ پھر میرے محبوب وضو کرتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر وضو کرتے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے محبوب نے پوچھا اصل الناس، اصل الناس، صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آپ کی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کیا کہو؟ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو کیا کرے؟ نماز پڑھائے۔ یہ بھی کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کی خلافت کی طرف کیا ہے؟ واضح اشارہ ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اونچا بولیں، پرچہ آپ کے اوپر نہیں ہوتا، نہ آپ کی زبانوں کو تالا لگتا ہے۔ بولیں خلافت بلا فصل کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر۔ اگر ابو بکر کے ساتھ محبت ہے تو بولو خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر۔ یہ بھی کیا ہے؟ واضح اشارہ ہے۔ حضرت امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرا باپ رقیق القلب ہے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ ایسے تاب نہیں لا سکیں گے، لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، تو یا رسول اللہ عمر کو کہہ دے۔ تو میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مشورے کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا کہ میں کہہ رہا ہوں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ کیا کرے؟ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کیا کرے؟ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر بلا تعمل، بلا جھجک تمام مسلمانوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ کے اوپر کیا کی؟ بیعت کر لی کہ کیا دینی معاملات کے اندر ہم آپ کو اپنا امام بنائیں تو کیا دنیا کے معاملات میں آپ کو امام اپنا نہیں مانیں گے؟ ماننے کے لیے کیا ہے؟
تیار ہیں۔ دھڑا دھڑ لوگ آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر کیا کی؟ بیعت کی، اور آپ کو خلیفہ بلا فاصل مانا، خلیفہ بلا فاصل مانا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ صحابہ کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک دن منافقین بیٹھے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں منافقین سے۔ جس وقت منافقین نے دیکھا کہ صدیق اکبر گزر رہے ہیں، وہ منافقین ایک کہنے لگا اللہ کیا ہے؟ فقیر ہے، اللہ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ چندہ مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے، اس لیے ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ فقیر ہے، اسی کے وہاں ہم کیا ہیں؟ غنی ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کے اوپر، چہرے کے اوپر تھپڑ مار دیا۔ کیا مار دیا؟ تھپڑ مار دیا۔ جس وقت تھپڑ مارا انہوں نے شور مچا دیا، ہمارے چودھری، ہمارے خان، ہمارے ملک کے چہرے کے اوپر کیا؟ ابو بکر نے تھپڑ مار دیا، لہذا ہم اس سے کیا لیں گے؟ بدلہ لیں گے، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ فوراً چلے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے یار نے، آپ کے دوست نے، آپ کے رفیق نے ہمارے سردار کے چہرے کے اوپر کیا مارا؟ تھپڑ مار دیا۔ کیا مارا؟ تھپڑ مار دیا۔ میرے محبوب کے دل میں خیال پیدا ہوا انہوں نے کوئی بات کی ہوگی، عمر گزر رہا ہوگا، کیونکہ وہ جذباتی ہے، وہ جلالی ہے، عمر نے تھپڑ رسید کر دیا ہوگا، عمر نے تھپڑ رسید کر دیا ہوگا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بتا دیا آپ کا یار، آپ کا رفیق ابو بکر جو ہے، آپ کا جو دوست ابو بکر ہے، اس نے ہمارے ساتھی کے اوپر، چہرے کے اوپر کیا مارا؟ تھپڑ مارا۔ صدیق اکبر کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، یہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے تو قسمیں اٹھا لی ہیں، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو موجود پیش کرو نا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے نا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو چہرہ آگے کرو، چہرہ آگے کرو، جس طرح تھپڑ مارا اسی طرح تھپڑ جلو، اسی طرح جب تھپڑ لگے گا۔ فیصل بھی ہو تو ایسا ہونا، حاکم بھی ہو تو ایسا ہونا۔ ہمارے ججوں کی طرح نہیں تھے وہ، ہمارے ججوں کی طرح، ہمارے فیصلوں کی طرح نہیں تھے۔ جس پاسے جیبا بھارا ہو نا، اسڑے فیصل تے جائے تو ادھے جھوک وینن۔ اے تو دنیا دے پجاری نا، اے کس دے پجاری؟ دنیا دے پجاری۔ تے غالباً حدیث پاک اندر آنا الطالب ہا کلاب، اس طرح کے کوئی لفظ ہیں کہ جو دنیا کا طالب ہے وہ دنیا کا کتا ہے۔ جو دنیا زیادہ چاہتا ہے نا، دنیا میرے پاس آئے، دنیا چاہے، وہ کیا ہے؟ دنیا کا کیا ہے؟ کتا ہے۔ تو اس لیے وہ ہمارے ججوں کی طرح نہیں تھے، ہمارے حاکموں کی طرح وہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ابو بکر میری اور آپ کی یاری ایک طرف ہے، لیکن کیا ہے؟ آپ کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، جس طرح تھپڑ مارا ہے اسی طرح تھپڑ لینا پڑے گا، تھپڑ لینا پڑے گا۔ ہائے قربان جمع صدیق اکبر دی شان تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کر دیا۔ لقد سمع اللہ، چوتھے سپارے کے اندر آتا ہے کہ میرے اللہ رب العزت فرمایا کہ میرے محبوب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے نا میں نے سن لی ہے، ابو بکر سچا ہے، انہوں نے یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ کیا ہے؟ اللہ فقیر ہے، ہم کیا ہیں؟ غنی ہیں، اللہ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ چندہ مانگتا ہے، اس لیے میں نے کیا مارا؟ اس کو تھپڑ مارا۔ کیا مارا؟ اس کو تھپڑ مارا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ قرآن کریم کی آیت نازل کر دی۔ پہلے آپ کو بتایا کہ صحابہ کی پریشانی اور صدیق اکبر کے گھرانے کی، خاندان کی پریشانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت
صدیق اکبر کے گھرانہ زمین پہ پریشان ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل کر کے دیتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔